مخلوق سے مانگتے ہیں، ایک دفعہ مانگتے ہیں کوئی دے دیتا ہے، دوسری دفعہ مانگتے ہیں وہ بہانہ کر دیتا ہے، تیسری دفعہ مانگتے ہیں وہ کنی کترا جاتا ہے، چوتھی دفعہ مانگتے ہیں وہ سرے سے بولنا ہی چھوڑ جاتا ہے، کہتا ہے یار یہ بھی کوئی دوست ہے، ہر وقت ہی مانگتا رہتا ہے۔ یہ مخلوق کا حال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ دیکھیے، ایک دفعہ مانگو اللہ دیتے ہیں، دوسری دفعہ مانگو اللہ دیتے ہیں، تیسری دفعہ مانگو دیتے ہیں، 100 دفعہ مانگو دیتے ہیں، 1000 دفعہ مانگو دیتے ہیں، لاکھ دفعہ مانگو دیتے ہیں۔ جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر وقت اللہ سے مانگے، اللہ اس کو اپنا ولی، اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ میرے سوا کسی اور سے مانگتے نہیں، یہ میرا ولی ہے۔ تو مانگنے کا مزہ تو اللہ سے ہے، اس لیے بیمار ہو تو اللہ سے شفا مانگیں، کوئی مصیبت کوئی پریشانی ہو تو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ایاک نستعین، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ دعا سکھائی۔ ہم وطر کے شروع میں دعا مانگتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک۔ تو ہم مدد کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ بات سکھائی، اور صحابہ کا تو یہ حال تھا کہ ما تحت الاسباب بھی مدد نہیں مانگتے تھے۔ اگر سواری پہ سوار ہیں اور ہاتھ سے کوڑا نیچے گر گیا تو وہ دوسرے کو نہیں کہتے تھے یار یہ مجھے اٹھا کے دینا، خود نیچے اترتے تھے، کوڑا اٹھا کے پھر سواری پہ سوار ہوتے تھے۔ اللہ کے محبوب نے ان کو ایسا بنا دیا تھا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، ان کے ہاتھ فقط اللہ کے سامنے پھیلتے تھے۔ چنانچہ وہی سبق عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بصری رحمۃ اللہ کی طرف لکھا کہ جب تمہیں مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، اگر تم کسی غیر سے مانگو گے تو اللہ تمہیں اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے کہ تو جان اور تیرا کام جانے۔ تو بندہ پھر دھکے ہی کھاتا پھرتا ہے نا جب غیر سے مانگتا ہے تو۔ اس لیے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس کا پریکٹیکل درس بھی دے دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک سفر کے دوران درخت کے نیچے قیلولہ فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار درخت کی شاخ کے ساتھ لٹکا دی۔ ادھر سے ایک کافر آ گیا، اس نے آ کے دیکھا کہ بھئی موقع تو بڑا اچھا ہے کہ یہ سوئے ہوئے ہیں اور تلوار لٹک رہے ہیں۔ اس نے نبی علیہ السلام کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی۔ جیسے ہی اس نے تلوار ہاتھ میں لے لی، نبی علیہ السلام بیدار ہو گئے۔ تو اس نے پوچھا من یمنعک منی، اب تجھے مجھ سے بچانے والا کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا اللہ، کہ اللہ بچانے والا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کا لفظ بولا، اس بندے پہ ایسا روب طاری ہو گیا کہ وہ کانپنے لگ گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ جب تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی تو نبی علیہ السلام نے تلوار اٹھائی اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا من یمنعک منی، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ منت کرنے لگا آپ تو بڑے سخی ہیں، بڑے خاندان کے بندے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ کے محبوب نے اس جان دشمن کو بھی معاف فرما دیا۔ تو پریکٹیکل بھی کر کے دکھا دیا کہ دیکھو جب کوئی مشکل آئے تو مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ اگر یہ سبق ہم نے یاد کر لیا اور پڑھ لیا تو انشاءاللہ ہمارا کام سنور جائے گا۔ جب سمجھ نہیں ہوتی تو پھر بسوں کے اوپر لکھ ہوتا ہے اللہ نبی وارث۔ بھئی اللہ نبی کا وارث، نبی کا وارث بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کو وارث بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور شیطان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح بندہ شرک کا ارتکاب کرے اور اس کا ایمان پھر خطرے میں پڑ جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ پڑھتے رہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ بہترین وکیل ہے۔ اللہ کتنا بہترین مولا ہے اور کتنا بہترین مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا،
کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے، ہمیں کسی اور سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ تو بہت بلند ذات ہے، جو مانگو گے امیدوں سے بڑھ کر دے گا۔ ہمیشہ مانگنے والوں کو اپنے دامن کے چھوٹے ہونے کا شکوہ رہا، اللہ کی دین تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ ایک مرتبہ ہم عرفات کے میدان میں تھے تو ایک بوڑھا بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ دے مجھے 10,000 کروڑ روپیہ۔ اب عرفات کا میدان ہے اور دعا کا وقت ہے، تو بوڑھے نے دعا مانگی، اے اللہ دے مجھے 10,000 کروڑ روپیہ۔ تو لاہور کا ایک نوجوان تھا، وہ کہتا ہے بابا جی اتنے؟ کہتے پتر تیرے کو نہیں منگے، اللہ کو منگے نہیں، تو کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تیرے کو منگے نہیں، اللہ کو منگے نہیں، جتنے مرضی منگا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسی ذات ہے، جو چاہو اللہ سے مانگو اللہ دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ اللہ سے مانگو اللہ پھر بھی خوش ہو کے دیتا ہے، اور زمین آسمان کے خزانے اللہ سے مانگو اللہ پھر بھی وہ دیتا ہے۔ تو مانگنے کا مزہ تو اللہ کی ذات سے ہے۔ وہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شام کے پہاڑوں میں، روم کے پہاڑوں میں چل رہا تھا تو ایک آواز میں نے سنی، کہنے والا کہہ رہا تھا، اے میرے رب مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو آپ کی معرفت حاصل ہے، پھر وہ کیسے آپ کے علاوہ کسی اور سے امید کر سکتا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ اس نے آواز لگائی، اے میرے رب مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس سے آپ کی معرفت حاصل ہے، پھر وہ کیسے تیرے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتا ہے۔ پھر تیسری آواز آئی، اے میرے رب مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس سے تیری معرفت حاصل ہے، پھر وہ دوسروں کو راضی کرنے کے لیے کیسے تجھے ناراض کر سکتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آواز لگا کر پوچھا کہ اے آواز دینے والے تو جن ہے یا انسان ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں ہوں تو انسان، مگر تو لایانی کاموں میں نہ پڑ، اپنے کام کی بات کر۔ تو بات ایسی ہے، جو اللہ کو پہچانتا ہے کہ اللہ کی معرفت کیا ہے، نہ غیر سے امید رکھ سکتا ہے، نہ غیر سے مدد مانگ سکتا ہے، نہ وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر کو راضی کرنے والے کام کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہیں۔